الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب آمنت بالله صدق الله العظيم اے ایمان والو اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے پھر اگر تم کھلی کھلی نشانیاں جانے کے بعد بھی پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے سامنے بادلوں کے سائے میں موجود ہو اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام پورا ہو جائے اور سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں دیں اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے بعد اس کے کہ اس کے پاس آ چکی ہو تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے کافروں کو دنیا کی زندگی بھلی لگتی ہے اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے حالانکہ جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے درشی پڑھیں گے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد جس طرح تم نے حج کے احکام ان کی پابندیوں کو سن لیا اور پورا کر لیا اسی طرح جو احکام اسلام تمہیں ملے ان سب کو بھی عملی جامہ پہنا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کی اتباع نہ کرو شیطان کے کہے پر نہ چلو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو یہ نہیں کہ کوئی بات مانی اور کوئی نہ مانی جو من پسند ہوئی مان لی جو نہ پسند آئی نہ مانی کچھ عمل کر لیا کچھ عمل نہیں کیا نہیں زبان سے جو کہو عمل کر کے بھی دیکھو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ پورے کے پورے جو احکامات اسلام ہیں سب کو بجا دو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم
کے سارے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو تمہارا دشمن ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے. دشمن کبھی خیر خواہی نہیں چاہتا. باتیں تو کرتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن ہوتا ہمارے ابا آدم علیہ السلام، ان کو بھی یہ کہا تھا میں خیر خواہ ہوں تمہارے بھلے کی بات کیا، ہمیشہ جنت میں رہو گے. مزے کی بات بتاؤ، اللہ راضی ہو جائے. پھسلایا. آدم علیہ السلام بات نہیں مان رہے تھے کیونکہ اللہ نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، نہ قریب جانا اس درخت کے. حضرت آدم علیہ السلام نے اولاً تو جانے کی قریب کوشش کی. ہماری اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے تھوڑی منع فرمایا تھا. اس طرح دیکھا ہے شیطان نے پھسلایا کہ منع تو کیا تھا ایک وقت تک نہیں ہو، اور پھر وہ تو قسمیں کھا رہا ہے. قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھائی شیطان نے اور یہ کہا کہ میں تمہارا نصیحت، تمہاری خیر خواہی چاہنے والا ہوں، تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ کبھی بھی شیطان بھلے کی بات، شیطان تو ہی شیطان، وہ تو کرے گا دغا. آدم علیہ السلام سے دغا کیا، دھوکہ دیا، لیکن پھسلایا. اب بعض لوگ کہہ دیا کرتے کہ جی جب اللہ نے فرما دیا تھا کہ نکل تو جنت سے، تو یہ چلا گیا، باہر سے پھر دوبارہ لوٹ کر آیا، شکل بدل کر آیا، سانپ بن کر آیا، یہ وہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جا رہا تھا، جاتے جاتے اس نے کہ مجھے تو اللہ نے جنت سے نکالا ہی ہے، جس کی وجہ سے نکلا ہوں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے نکلے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، انسان کو فضیلت بخشی، مرتبہ عطا فرمایا. تمام کو کہا سجدہ کرو آدم کو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا تو نے شیطان؟ کہتا ہے کہ میں بلند و بالا، اعلیٰ افضل، اور یہ ادنا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، آگ گرم جوش، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی سرد خاموش، مٹی نیچے پڑی رہتی. اعلیٰ چیز ادنا کو سجدہ کرے، میں تو نہیں کرتا. یہ تکبر عزازیل راخوان. تکبر نے اس شیطان کو ذلیل رسوا کر دیا. تو کیا کہنے لگا کہ میں اعلیٰ ہوں. حالانکہ سوچ رہے تھے اللہ حکم دے رہا ہے سجدہ، سب نے کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. انکار کیا، تکبر کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا. اللہ نے فرمایا نکل. یہ جب نکل رہا تھا نا جنت سے، نکلتے نکلتے اس نے یہ کام کیا. آدم تمہارے بھلے کی بات بتاؤ، تمہارے فائدے کی بات بتاؤ، ہمیشہ جنت میں رہنے کی بتاؤ. لو جی بیگم صاحبہ نے لکھی کیا، لو جی جنت جہاں مزے سے رہ رہے تھے، جب وہ جس سے منع کیا تھا درخت سے، اس سے کھایا، اللہ نے حکم دے دیا اب یہاں نہ رہو، اب تو زمین پر.
آدم علیہ السلام برسوں برس روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے فریاد کرتے رہے، اور بالآخر اللہ نے وہ کلمات جن سے اللہ راضی ہوا اللہ نے دل میں ڈال دیے، اور یہ دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے فریاد کی آدم نے، ہم نے اس کی فریاد کو سن لیا اور ہم نے اس کی خطا کو معاف کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان سے اگر کوئی لغزش خطا ہو جائے تو انسان جمے نہیں اس پر، بلکہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے۔ شیطان دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا صحیح دشمن ہے۔ اللہ ہمیں اس دشمن سے بچے رہنے کی اور اس کی مخالفت کے کام کرنے کی اور اللہ کی رضا کے کام اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر۔ اے اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاصلح لنا شأننا كله، اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ سبحان ربك